نحمدہ و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تفکر میں فقیر نازیہ نور احسان بہو کی طرف سے اللہ کے تمام دوستوں کو حق اللہ بسم اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے محرم اسپیشل کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج اسی سلسلے میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اور پہلے ہم نے بات کی حضرت محرم کے حوالے سے، پھر شہادت حسین کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار کی والدہ محترمہ کی مرثیے کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی۔ آج میں جس عظیم ہستی کا ذکر کروں گی، جن کے ذکر کے بغیر کربلا کا مارکا، کربلا کی جو لازوال اور بے مثل جو ایک ہمارے لیے روشن منارہ ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، حضرت زینب علیہ السلام، نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دختر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور ہمشیرہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب علیہ السلام اثار و وفا اور عشق لازوال اور فقر بے مثال ہیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ مجھ جیسی فقیر ان کے بارے میں جب تفکر کرتی ہے تو روز روشن کی طرح جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ زینب ایک ایسی درسگاہ معرفت فقر ہے جس نے ایک ہمیں ایسا عظیم جو ہے وہ روشنی مینار نظر آتی ہے کہ جس نے اپنے فہم و فراست، اپنی شجاع و بہادری، اپنے عزم و استقلال اور پھر صبر پہم کا مجسمہ بن کر انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں مضبوط چٹان بن کر مرد کاملہ فولاد آہن کے بازو کے ساتھ ظلم و جبر اور ناانصافی کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ بغیر ڈگمگائے وہ نیزوں پر ٹنگے ہوئے دنیا کے عظیم ترین شبیر کے سر مبارک کے سامنے اور دیگر شہداء کربلا پر یزیدیت کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے کے سامنے، تو ان سب کے سامنے آپ یعنی حضرت زینب علیہ السلام نے جس جمع مردی اور شجاعت سے اور حوصلے سے مقابلہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس البناک اور تاریخ کے دلدوز اور بربریت کے بدترین منظر جس کے تصور سے ایک ذی روح کو خوف آتا ہے، یہ وجود مومنہ کاملہ، فقر کیر کاملہ، درویش کاملہ، نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی، جو اس بربریت کو اپنے جسم و جاں پر سہ کر ناانصافی اور ناحق اور باطل و کفر کے سامنے چٹان کی طرح اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی یزید کے سامنے، اتنی ثابت قدمی ان کی رہی کہ اس ثابت قدمی کے ذریعے، اس استقامت کے ذریعے، اس اثار و وفا کے مجسمے نے کائنات میں اپنی شبیری و فقیری کے رنگ بکھیر دیے۔ ان شبیری و فقیری کے رنگوں کو رہتی دنیا تک لوگ چنتے رہے ہیں، چنتے رہیں گے، سمیٹتے رہے ہیں اور سمیٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ فقر زینب دراصل ایک ایسا سمندر فقر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور جس کی گہرائی صرف وہی جان سکتا ہے جس نے زینب کے درد کو دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو،
زخم زینب کے گھاؤ محسوس کیے۔ صرف وہی زینب علیہ السلام ان کے کرب کو، ان کے سمندر فقر و احسار کو سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ کربلا دراصل کرب اور بلا کا ملن ہے۔ کیسے؟ یعنی ذات کی نفی کر کے کرب کو سہنا اور الا اللہ کو پا لینا۔ دراصل یہی اہل بیت نے کیا اور یہی حضرت زینب علیہ السلام نے کیا۔ بے شک زینب علیہ السلام کا رول بے مثل ہے اور تاریخ میں وہ ایک چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس پر تھوڑا سا ہم تدبر کریں، تفکر کریں، تو بے شک فقر زینب بھی الف لام میم ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقی معنوں میں تشریح ہے۔ اگر کسی نے کلمہ حقیقی، کلمہ اعلیٰ اور کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو فقر زینب کی عظیم درسگاہ میں بیٹھے اور کلمہ زینب کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ راز فاش ہوگا کہ زینب کلمہ حقیقی ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ اعلیٰ ہے۔ وہ زینب جس نے اصل میں کلمہ ہونے کی لاج رکھی، کلمہ سمجھنے اور کلمے پر عمل پیرا ہو کر ہمیشگی کی زندگی حاصل کی، وہ زینب اور ان کا جو کربلا میں کردار ہے وہ بے مثل ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کو، انہیں خدا کے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ بے شک حضرت زینب علیہ السلام حق ہیں، سچ ہیں، اسلام ہیں، توحید و رسالت کا پیرہن ہے، کلمہ طیبہ کی عملی تصدیق اور گواہ ہے، اور ایسی گواہ کہ اگر وہ نہ ہوتی تو آج کرب اور لا کا حقیقی معنی کسی کو سمجھ نہ آتا۔ اسلام کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ باطل کیا ہے؟ حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ زینب علیہ السلام نے ہم پر واضح کیا۔ انصاف اور ناانصافی کا فرق، استقامت اور صبر کا مطلب ایک خاتون اعلیٰ سمجھا گئی۔ نبوت کی مطلع ماں جو ہے وہ ہمیں سب راز جو ہے بتلا گئی کہ دراصل حق اور باطل جو ہے کیا اور ہمیں کیسے اس راہ پر چلنا ہے۔ بلا شبہ کربلا میں 72 شہداء نے عشق لافانی، عشق لاسانی اور جد و جہد شبیر کو قہار، غفار، قدوس اور جبروت بن کر انجام دیا۔ لیکن کربلا میں دراصل کربلا جو ہے نا، 2 کرداروں کا عروج اور جوڑ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے کربلا کو شروع کیا اور زینب علیہ السلام جنہوں نے اسے انجام تک پہنچایا۔ اگر زینب نہ ہوتی تو آج شہداء کربلا یوں لا الہ الا اللہ کی طرح زبان زد عام نہ ہوتے۔ یزیدیت کے کفر اور باطل کو منظر عام پر لانے والی زینب بھی، حق اور ناحق، سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھانے والی زینب علیہ السلام بھی۔ آپ نے نہ صرف حق اور باطل میں فرق سمجھایا بلکہ اپنے خطبے میں ببانگ دہل جو ہے بہت ساری، جو ہم اس پر اگر تفکر کریں تو جو انہوں نے خطبے کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور جس پر چل کر انسان جو ہے حقیقت اور حق کی حقیقی راہ پا سکتا ہے، وہ یہ ہیں کہ آپ نے بتانے کی کوشش کی کہ توحید اور رسالت ہے کیا، اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، حق اور سچائی کی خاطر کیسے لڑا جاتا ہے، استقامت اور عزم و استقلال کسے کہتے ہیں، صبر کی آخری حد کو عملی مثال بنا دیا، شجاع، بہادری، شبیری اور فولاد احد کیا ہوتا ہے، انصاف اور ناانصافی کا فرق جو ہے وہ سمجھا دیا، یزیدیت کسے کہتے ہیں اور حسینیت کیا شے ہے، وقت کی یزیدیت سے کیسے لڑا جائے اور اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے، حق شناسی اور حق گوئی کے راستے کی کٹھنائیاں اور اہل بیت کی عظیم ترین عملی انہوں نے طریقت بیان کی۔ دراصل اپنے خطبے کے ذریعے انہوں نے ایک پورا ہمیں حق گوئی کا چارٹر دیا جس پر چل کر نہ صرف انسان بن سکتا ہے بلکہ
وہ خدا کا حقیقی نائب بن کر اس زمین پر حق کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ رب دو جہاں، رب محمد، رب ذوالجلال والاکرام ہمیں حضرت زینب علیہ السلام کے اور باقی اہل بیت طہار کے اس عظیم کردار کی روشنی میں حقیقت کی راہ پر چلنے اور حق کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔ حسین